والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول وعلی اللہ آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب آج اللہ۔ انشاءاللہ ہم سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 کا ترجمہ و تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ ترجمہ کنز العرفان، بے شک تمہارے پاس تم میں سے وہ عظیم رسول تشریف لائے جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا بہت باری گزرتا ہے، وہ تمہاری بھلائی کے نہایت ہی چاہنے والے، مسلمانوں پر بہت مہربان اور رحمت فرمانے والے ہیں۔ یعنی اس آیت کریمہ کے اندر نبی پاک علیہ السلام کی شان و عظمت کو بیان کیا گیا کہ تمہارے پاس وہ عظیم رسول تشریف لائے ہیں جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا بہت باری گزرتا ہے۔ امت کا مشقت میں پڑنا نبی پر بہت باری گزرتا ہے، اور وہ تمہاری بھلائی کی نہایت چاہنے والے اور مسلمانوں پر بہت مہربان اور رحمت فرمانے والے ہیں۔ مسلمانوں پر کیسی رحمت فرمانے والے ہیں اور کیسے مہربان ہیں اپنی امتیوں پر؟ ارشاد فرماتے ہیں کل میں بروز قیامت اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک اپنے ایک ایک امتی کو جہنم سے نہ نکال لوں۔ یعنی فرمایا جب تک میری ساری امت جنت میں نہ چلی جائے اس وقت تک میں جنت میں نہیں جاؤں گا۔ امت پر کیسے مہربان ہیں، کیسے شفیق ہیں۔ ایک بار صحابہ کرام فرماتے ہیں سرکار علیہ السلام ہم سے غائب ہو گئے، پورا دن یا 2 دن نبی پاک علیہ السلام غائب رہے، تو صحابہ کرام علیہ رضوان بے تاب ہو گئے کہ نبی پاک علیہ السلام کہاں تشریف لے گئے۔ بالآخر صحابہ کرام آپ علیہ السلام کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک چراوے کے پاس گئے اور عرض کیا تم نے ہمارے آقا و مولا کو دیکھا ہے؟ اس چراوے نے کہا میں نے تو سرکار علیہ السلام کو نہیں دیکھا ہے، اتنا ہے کہ میری بکریاں جب اس غار کے قریب جاتی ہیں تو یہ چرنا چھوڑ دیتی ہیں، میری بکریوں کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے ہیں، پتہ نہیں اس غار کے اندر کیا معاملہ ہے۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں ہم غار کے اندر داخل ہوئے، جب ہم داخل ہوئے تو نبی پاک علیہ السلام غار کے اندر زاروں کے تار رو رہے ہیں۔ کس لیے رو رہے ہیں؟ اپنی ذات کے لیے نہیں، بلکہ لب پر کیا جاری ہے، اللہم رب حب لی امتی، یا اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ یہ امت پر کیسے مہربان ہیں۔ اب حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ اتنے غمگین کیوں ہیں، یا رسول اللہ اتنے کیوں رو رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ تشریف لے جائیں۔ آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ابو بکر میری امت کا کیا ہوگا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کیوں اتنے غمگین ہیں، آقا ہمارے ساتھ تشریف لے جائیں۔ آپ علیہ السلام کی زبان اقدس پہ یہ جملہ ہوتا ہے عمر میری امت کا کیا بنے گا۔ عثمان غنی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، یہی جواب ملتا ہے عثمان میری امت کا کیا بنے گا۔ مولا کائنات آپ کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، یہ 4 خلفاء ہیں، نبی پاک ان سے بہت زیادہ پیار فرماتے تھے، مولا کائنات سے بھی یہی فرمایا علی میری امت کے بارے میں کیا بنے گا۔ اب نبی پاک علیہ السلام غار سے باہر تشریف نہیں لا رہے، صحابہ کرام بے تاب ہیں، بے چین ہیں، اب کیا کیا جائے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں صحابہ کرام حاضر ہوئے، عرض کیا ہم نے نبی پاک سے عرض کیا ہے لیکن سرکار غار سے باہر تشریف نہیں لا رہے، آپ علیہ السلام اپنی امت کے غم میں رو رہے ہیں، آپ نبی پاک کی محبوبہ ہیں، آپ وہ ہیں جن کو سرکار نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہیں، آپ وہ ہیں جن کو دیکھ کر سرکار کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ تشریف لے جائیں۔ اپنے باپ حضرت نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کریں، ہو سکتا ہے سرکار آپ کے کہنے پہ تشریف لے آئیں۔ حضرت سیدہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں، عرض کیا اے میرے بابا آپ کو کس چیز نے رلایا۔ میرے آقا و مولا نے اپنی بیٹی سے بھی یہی فرمایا اے میری بیٹی میری امت کا کیا ہوگا۔ پھر سیدہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا اے میرے باپ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں یہ فاطمہ بھی کل بروز قیامت اس وقت تک کے لیے جنت میں نہیں جائے گی جب تک رب آپ کی ساری امت کو جنت میں نہ بھیج دے۔ سرکار علیہ السلام خوش ہو گئے اپنی بیٹی کے اس جملے پر، نبی پاک علیہ السلام باہر تشریف لے آئے۔ یہ کیسے اپنی امت پر مہربان ہیں، کیسے اپنی امت پر رحمت فرمانے والے ہیں۔ معراج کی رات جبریل فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام
جب آسمانوں کی طرف بڑھے تو آپ علیہ السلام کو میں نے دیکھا، نبی پاک غمگین تھے۔ جبریل امین فرماتے ہیں میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آج تو رب سے ملنے کا دن ہے، آج تو خوشی کا دن ہے کہ آپ اپنے رب سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، لیکن آپ پھر بھی غمگین ہیں۔ حضرت جبریل امین فرماتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں جبریل میری امت کا کیا بنے گا؟ اور اسی طرح سرکار علیہ السلام کی پھوپھی حضرت صفیہ فرماتی ہیں جب امام الانبیاء دنیا میں تشریف لائے، آپ فرماتی ہیں سرکار کے مبارک ہونٹ ہر رہے تھے، لب اقدس جنبش کر رہے تھے۔ آپ فرماتی ہیں ہم نے کان لگا کر سنا تو یہ آوازیں آ رہی تھی، اللہم رب حبلی امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں جب سرکار دنیا سے گئے ہیں، ہم نے نبی پاک علیہ السلام کو مبارک لحد میں رکھا ہے، ہم نے اس وقت بھی دیکھا ہے کہ سرکار کے مبارک ہونٹ ہر رہے تھے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں میں نے کان قریب کر کے جب سنا تو یہی آوازیں آ رہی تھی، یا اللہ میری امت کا کیا ہوگا، یا اللہ میری امت کا کیا ہوگا۔ یہ ایسے اپنی امت پر شفیق ہیں، ایسے اپنی امت پر مہربان ہیں، کیسے اپنی امت پر مہربان ہیں کہ جب کل بروز قیامت سارے نبی کہیں گے اذهبوا الی غیری، آج کسی اور کے پاس چلے جاؤ، آج کسی اور کے در پہ چلے جاؤ، جب ساری مخلوق نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوگی، یہ کیسے مہربان ہے لوگوں پر کہ نبی پاک علیہ السلام اپنا سر سجدے میں رکھ دیں گے اور عرض کریں گے اے میرے مالک تو نے مجھے شان عطا فرمائی ہے، عظمت عطا فرمائی ہے، آج مجھ محمد کی شفاعت کو قبول فرما لے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا پیارے محبوب اپنا سر سجدے سے اٹھائیں، آج جس کی آپ شفاعت فرمائیں گے میں رب اس کی شفاعت کو قبول فرماؤں گا۔ یہ ایسے شفیق ہے اپنی امت پر اور ایسے مہربان ہے اپنی امت پر۔ آگے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، بے شک تمہارے پاس تم میں سے وہ عظیم رسول تشریف لائے، یعنی اہل عرب بے شک تمہارے پاس تم میں سے وہ عظیم رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے جو کہ عربی اور قریشی ہیں، جن کے حسب و نسب کو تم خوب پہچانتے ہو کہ تم سب میں عالی و نسب ہیں، تم ان کے صدق و ایمانت، زہد و تقوی، طہارت و تقدس، اخلاق حمیدہ کو بھی خوب جانتے ہو۔ یہاں پر مفسر فرماتے ہیں ایک قرات میں انفاسکم بھی آیا ہے فا پر زبر کے ساتھ، جب فا پر زبر کر کے آیت کو پڑھیں گے تو اس کا معنی بنے گا تم سب میں نفیس تر، اشرف اور افضل، تم سب میں یعنی نفیس تر رسول، ایسا رسول جو اشرف بھی ہے اور افضل بھی ہے۔ اشرف اور افضل یہ دونوں اس میں تفضیل کے صیغے ہیں، بہت زیادہ اشرف اور بہت زیادہ افضل رسول تمہارے درمیان تشریف لایا۔ کیسا افضل رسول تمہارے درمیان تشریف لایا کہ جن کی امت میں داخل ہونے کے لیے نبی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کیا کرتے تھے۔ کیسا عظیم رسول تشریف لایا ہے کہ جب دیگر نبی اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں یا اللہ تو ہمیں اپنا دیدار کروا دے، اپنا ایک جلوہ دکھا دے، جواب یہ ملتا ہے لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ یہ ایسے اشرف رسول ہیں، ایسے افضل رسول ہیں کہ ام ہانی کے گھر میں جب آرام فرما رہے ہوتے ہیں اللہ خود جبریل کو بھیجتا ہے جبریل جاؤ آج محبوب کو لے کر آؤ۔ جب جبریل آتے ہیں تو سرکار آرام فرما رہے ہوتے ہیں، اب جبریل عرض کرتے ہیں مولا محبوب کو آواز دے کر اٹھاؤں یا کس طریقے سے اٹھاؤں؟ تو رب فرماتا ہے جبریل محبوب کو آواز نہیں دینی بلکہ ان کے قدمین شریفین پہ بوسہ دے کے محبوب کو اٹھا کے لے آؤ۔ یہ ایسے اشرف اور افضل رسول ہیں کہ نبیوں کو جواب ملتا ہے لن ترانی، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ یہ محبوب ایسے افضل ہیں، ایسے اشرف ہیں کہ رب خود اپنے محبوب کو بلاتا ہے۔ اور کیسے افضل رسول ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ کل بروز قیامت لواء الحمد کا جو جھنڈا ہوگا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی پاک کو عطا فرمائے گا۔ آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں لواء الحمد کا جھنڈا ہوگا اور بڑے بڑے جلیل القدر نبی اس جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ یہ کیسے اشرف و افضل رسول ہیں کہ معراج کی رات مسجد اقصیٰ میں یہ مصلی امامت پہ کھڑے ہیں، پیچھے موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی کھڑے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے نبی کھڑے ہیں، ابراہیم خلیل اللہ جیسے وجاہت والے نبی پیچھے کھڑے ہیں، سارے نبی پیچھے ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن والے نبی بھی جن کے پیچھے ہیں، جن کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کوئی ایک بار دیکھ لیتا تھا اللہ نے اتنا حسن عطا فرمایا تھا کہ 3 مہینے تک اس کو بھوک نہیں لگا کرتی تھی۔ 3 مہینے تک اس کو بھوک ہی نہیں لگا کرتی تھی، اتنا حسن اللہ نے آپ کو دیا تھا۔ ایسے حسن والے، جمال والے، کمال والے، شانوں والے نبی پیچھے کھڑے ہیں اور امام الانبیاء مصلی امامت پر کھڑے ہو کر نماز پڑھا رہے ہیں۔ یہ ایسے نبی شان والے، عظمت والے اللہ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ اگر ان کی شان کو بیان کرتے چلے جائیں ہماری زندگیاں مک سکتی ہیں،
لیکن امام الانبیاء کی شان ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ کیسے افضل و اعلیٰ نبی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے پہلے جتنے نبیوں کو بھیجا ہے ہر نبی کو اللہ نے اپنی امت کے لیے فقط رحمت بنایا ہے۔ جب محبوب کو بھیجا تو ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، محبوب ہم نے آپ کو فقط آپ کی امت کے لیے نہیں، ہم نے آپ کو سارے جانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ وہ امت آدم علیہ السلام کی ہے، اس کے اندر رحمت آپ ہیں۔ وہ امت شیس علیہ السلام کی ہے، اس کے اندر رحمت آپ ہیں۔ وہ دیگر نبیوں کی امتیں ہیں محبوب، اس کے اندر رحمت آپ ہیں۔ یہ کیسی عظمت والے نبی ہیں، شان والے نبی ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کے واسطے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ کائنات کے اندر جہاں جہاں مجھ رب کا ذکر ہوگا، میرے ذکر کے ساتھ ساتھ محبوب آپ کا بھی ذکر ہوگا۔ جن کے بارے میں فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ محبوب آپ کا آنے والا ہر ایک لمحہ پچھلے لمحے سے افضل و اعلیٰ ہوگا۔ آپ کے آنے والی لمحات، آپ کی زندگی میں آنے والی گھڑیاں اور ابھی بھی ہر گھڑی ماں قبل گھڑی سے افضل و اعلیٰ ہوگی۔ ایسی شانوں والے نبی ہیں، اگر ان کی عظمت و شان کو بیان کیا جائے تو ہماری زندگیاں خوب مک سکتی ہیں، ختم ہو سکتی ہیں۔ یہاں تک کسی شاعر نے فرمایا کہ ہمارے قلم، اگر درختوں کی ہم قلم بنا لیں تو یہ درختوں کے قلم ختم ہو جائیں، اگر دریاؤں کی ہم سیاہیاں بنا لیں تو ہماری سیاہیاں ختم ہو جائیں، اگر کائنات کے ہم سارے ورق بنا لیں تو ہمارے صفحے ختم ہو جائیں، ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت کا ایک باپ بھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم فرقان مجید کی ان آیات کریمہ کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ نبی پاک کی شان و عظمت اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں، آپ کے عشق میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو جینا مرنا نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔